حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ علم سے نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کا شہر بنا کر بھیجا ہے تو اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی فضیلت کو تمام صحابہ کرام پر واضح فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا مرحلہ درپیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے لیے میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو غسل دینے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پلکوں پر سفید موتیوں کی طرح چمکتے دو پانی کے قطرے دیکھے تو میں نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پلکوں سے پانی کے ان دو قطروں کو چوس لیا۔ بس ان دو قطروں کا چوسنا تھا کہ میرے اندر علم اور حکمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا اور اللہ تبارک و تعالی نے میری آنکھوں سے اور میری عقل سے تمام پردے اٹھا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور حکمت کا یہ عالم تھا کہ تمام خلفائے راشدین اپنے اپنے دربار میں پیش آنے والے پیچیدہ سے پیچیدہ اور مشکل سے مشکل ترین فیصلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت سے ہی حل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک چال چلی کہ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز سے دیر کروائے گا۔ چنانچہ اس یہودی نے جان بوجھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اپنی طرف سے ایک بہت مشکل اور پیچیدہ سوال پوچھا کہ یا علی بتائیے کون سے جاندار انڈے دیتے ہیں اور کون سے جاندار بچے دیتے ہیں۔ اب وہ یہودی سوچ رہا تھا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جانداروں کے الگ الگ سے نام بتائیں گے تو آپ کی نماز کا وقت نکل جائے گا، لیکن مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ذہانت اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے شخص یاد رکھ جن جانداروں کے کان باہر کو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان ان کے جسم کے اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ یہودی حواس باختہ ہو کر رہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ محترم ساتھیو، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادوگروں سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک جادوگر آیا ہے جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جادوگر کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو حاضر ہوا تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں اس جادوگر سے پوچھا کہ کیا تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو غیب کا علم بھی جانتا ہے؟ وہ جادوگر کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہتھیلی اس جادوگر کے آگے کی اور فرمایا، بتا میری ہتھیلی میں کیا ہے؟ وہ جادوگر کہنے لگا، آپ کی ہتھیلی میں کنکریاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ اس جادوگر نے جواب دیا، 5 کنکریاں ہیں۔ جب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہتھیلی کھولی تو اس میں واقعی 5 کنکریاں تھیں۔ یہ دیکھ کر سارا مجمع حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ تو اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دوسری مٹھی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، بتا اس میں کیا ہے؟ تو وہ جادوگر کہنے لگا، اس میں بھی کنکریاں ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ تو وہ جادوگر کہنے لگا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک ہتھیلی کی کنکریوں کی تعداد تو جادوگر نے فوراً اور صحیح بتائی، لیکن دوسرے ہاتھ کی تعداد بتانے سے قاصر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ بہتا ہے۔ پہلی بات جب میں نے ہتھیلی آگے کی تو مجھے بھی معلوم تھا کہ میری ہتھیلی میں کیا ہے اور کتنی تعداد میں موجود ہے، اس لیے اس نے میرے دماغ کو پڑھ کر
کنکریوں کی صحیح تعداد بتائی، لیکن دوسری بار جب میں نے ہتھیلی آگے کی تو اس بار میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری ہتھیلی میں کنکریوں کی تعداد کیا ہے، اس لیے یہ میرے دماغ کو پڑھ نہ سکا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم خود جانتے ہیں وہی یہ جادوگر ہمارے دماغ سے پڑھ کر دوسروں کو بتا دیتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا، ہم خود بھی نہیں جانتے ہوتے، اس کے بارے میں جادوگر بھی کچھ نہیں جان سکتے اور دوسروں کو نہیں بتا سکتے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔